اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے خفیہ مذاکرات کی اندرونی کہانی، اور دوسرا انتہائی اہم معاملہ ہے کیا معاملہ طے پا گیا ہے یا نہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مذاکرات خفیہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ کیا عمران خان شرائط مان لیں گے یا نہیں؟ آپ نیچے کومنٹ میں بتائیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمیں جو خبر ملی ہے وہ خاص خبر ذرائع سے ملی ہے، اور ذرائع سے کنفرم بھی کیا گیا کیا خبر سچ ہے یا حقیقت ہے۔ دیکھیے، آپ کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، جو معاملہ چل رہا تھا حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات، اور جو اندرونی خبر آئی ہے وہ بہت ہی میرے لیے حیران کن تھی، اور میں اس خبر سننے کے بعد پریشان بھی تھا اور بہت سارا ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ PTI کے سامنے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا، اس لیے اور یہ PTI سے تحریری طور پر کیوں معاملے مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بعد میں ہم نے PTI کو NRO دیا، ہم نے عمران خان کو NRO دیا، لیکن کیا PTI لکھ کر دے گی صرف دو معاملے؟ ایک، انڈر ٹرائل لوگوں کو رہا کیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ جو PTI کی سوشل میڈیا اور پاکستان کی ہر زبان پر کہ عدالت اور جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور اس پر بنایا جائے 26 نومبر پر۔ خفیہ مذاکرات کی اندرونی کہانی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بتائیں کہ جب نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کے معاملہ ساتھ ٹھیک تھا تو حامد میر صاحب اینکر تھے، اس کو جیو نیوز سے فیئر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسے واپس نوکری پر مل گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدیق جان، بہت سے صحافی جو بے روزگار ہیں، کیا انہیں واپس ملے گی یا نہیں، بعد میں یہ بات کہیں گے۔ لیکن سب سے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹی وی پر نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، جو سب سے بڑا پاکستان میں گناہ سمجھے جانے والا گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا نام لینا بہت بڑا جرم تھا۔ دیکھیے، آپ جب کو معلوم ہے کہ جو ادارہ جو اس وقت سب اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہے تو ٹی وی پر کس کا نام آنے دے نہ آنے دے، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ دیکھیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان پر کیس کرتی اور چینل پر، اور پاکستان کے مظلوم لوگوں کو انتشاری کیسے کہہ سکتی ہے، اس لیے ٹی وی چینلوں کے مالکوں نے معذرت نہیں کی، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے جو یہ تو کٹ پتلی انہیں ہلانے والا پیچھے کون ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور سوار والے دن سنایا جائے گا۔ اس سے ایک تاثر ہوگا کہ کیا معاملات میں سے کیا القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، یا ایک بار پھر مؤخر کر دیا جائے گا، یہ بات ہے۔ دیکھیے، اگر خفیہ مذاکرات 6 جنوری تک 5 جنوری تک کی شام صبح 6 جنوری تک کامیاب نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو سزا سنا دیں گے، اور اس کیس میں عمران خان کو 10 سے 14 سال سزا سنائے گا کا امکان ہے۔ اور عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے، جو عدالت خود کہہ دو وہ مجھے انصاف کیسے دے سکتی ہے۔ دیکھیے، اب ان مذاکرات کی اندرونی کہانی جو صحافی کہہ رہے ہیں، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، اور عمران خان سے ہائی لیول کے مذاکرات۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ جو بائیڈن کی جس وقت انتظامیہ گئی ہے، اب اس کے 15 دن 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سنبھال لے گی، اور اس کے بعد ان کا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یتیم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزی ہو چکی ہیں، پورا کا پورا الیکشن چوری ہو چکا ہے۔ پاکستان کا ہر صحافی جو جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین،
خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے خفیہ مذاکرات پشاور اور اڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں جو گاڑیاں آتی ہیں اور ان کے بعد جو کالے، آپ کو پتہ ہے جو کالے شیشے والی گاڑی ہوتی ہیں جو اندر سے نظر نہ آئے، تو وہ کن کی ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر معاملات دیکھیے پی ٹی آئی نے اس لیے حکومت سے وقت مانگا، اور پی ٹی آئی حکومت کے درمیان مذاکرات فروری تک بھی جا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پہلے میں نے اس بات سے کنفرم کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے جب مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے جب مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، تو وہ اتنا سارا پرچہ دیا جائے گا اور کہیں گے کہ جی آج پریس کانفرنس ہمارے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، ہم یہ الگ الگ دونوں پریس کانفرنس کریں گے۔ اگر کامیاب ہو جائیں گے تو ایک جگہ پر بیٹھ کر سارے پریس کانفرنس کریں گے۔ اور دیکھیے عمران خان صاحب، آپ آتے ہیں عمران خان صاحب، کیا عمران خان صاحب ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی شرائطیں مانیں گے؟ تو میں تو کہتا ہوں بالکل نہیں مانیں گے۔ ہاں، وہ پاکستان کی خاطر اپنے پر جو ہوا ظلم، وہ ہر ستم، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر آدھا منٹ کے لیے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا، جو مظلوموں، مسکینوں اور اپنا نہتے لوگوں کو قتل عام کیا گیا، شہباز شریف، محسن نقوی، کیا اس کو معاف کر پائیں گے؟ عمران خان صاحب کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے ہم ہر روز آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن بائی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی جو حالت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ معلوم ہے۔ اب آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے مطالبے میں 26 ترمیم کا معاملہ کیوں نہیں رکھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ معلوم ہے۔ دیکھیے پاکستان اور پاکستان کے اندر اور بیرونی معاملات میں جو ہوا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عمران خان صاحب پر جو شرائط ہیں وہ آپ اڈیالہ جیل میں چاہیں گے۔ عمران خان کیا خودکشی، شاہ خودکشی کریں گے؟ نہیں۔ کیا عمران خان کو پاگل کتے نے کاٹا کیا شرکت کریں گے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ایک ویڈیو بیان جاری کر دیں اور کہیں کہ میرے تمام کارکنان جو میرا استقبال کرنا چاہتے ہیں وہ پہنچیں اپنا مینار پاکستان پر، میں وہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاؤں گا۔ تو یہ شرط طے ہو سکتی ہے کہ خان صاحب اڈیالہ جیل سے ہیلی کاپٹر یا عمران خان گاڑی کے ذریعے جائیں۔ عمران خان صاحب پنجاب کی جیل سے بھی ہو سکتے ہیں کہ خان صاحب کو لاہور کی جیل میں لیا جائے یا کہیں اسلام آباد۔ اگر عمران خان صاحب جیل سے رہا ہوتے ہیں اور رہا ہوں گے انشاءاللہ، تو دیکھیے کہ پورا اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، مری، جہلم، سوات، سب علاقوں سے لوگ اس طرح آئیں گے جیسے پھولوں کی برسات ہوگی، اور عمران خان صاحب کو کم سے کم 1 مہینہ لگ سکتا ہے لاہور پہنچنے میں۔ اتنی عوام ہوگی، ہر جگہ پر عوام ہی عوام ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں لوگ عمران خان صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے وہ رزلٹ دیکھ لگی کہ 3-4 دن لگے رہے جو 47 والے فلم اتنے ووٹ پڑا عمران خان صاحب کو جو تاریخ میں۔ اب تو عمران خان صاحب کی مقبولیت 90 سے کراس کر چکی ہے، اور عمران خان صاحب کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک چکر، اب تو ان کے صافی جو ٹاؤٹ ہیں، ان کے پالتو ہیں، وہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ مذاکرات کوئی کامیاب نہیں ہوئی اور مہنگائی کوئی کم نہیں ہوئی۔ اور تیسرا جو ہمارا اہم ٹاپک تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پالتو ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہونے سے پہلے نون لیگ کے پالتو ہیں، اور نون لیگ کی وفا میں وہ اپنا گھر، انسانی حقوق، صحافت کا سب کچھ وہ دو پر لگا چکے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ بات مانیں گے، وہ بات مانیں گے۔ ان لوگوں نے پاکستانی قوم اور پاکستان کے ہر طرح سے یہ کیا ہے۔ کیا دیکھیے میں عمران خان صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میں اپنے پر اوپر معاف کروں، لیکن پاکستانیوں پر کیا عمران خان صاحب ملک کی خاطر کمپریس کر لے گا؟ کیا ان کے مطالبے من عمران خان صاحب اپنے پر ہر کیا ہوا ظلم ستم معاف کر سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب پاکستانی قوم پر جو ظلم و ستم ہے وہ معاف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جو خفیہ مذاکرات ہے اس کی میں نے آپ کو اندرونی کہانی شیئر کر دیا۔ وہ خاص یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے خفیہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، یا اگر دیکھیے آج
خیال سے اگر ٹاؤٹ صحافیوں کے میسج آنے لگ گئے اور ٹویٹر پہ عام آنے لگے تو آپ سمجھ جانا کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس لیے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کریں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر کوئی مذاکرات کی خفیہ اندرونی کہانی کا معاملہ ہو تو آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ شکریہ۔